اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم دوبارہ المصدر الصحیح والمصدر المؤول جو ہے وہ ٹاپک کریں گے۔ آپ کی طرف سے ہی یہ رائے آئی ہے۔ ہم یہ ٹاپک تیسری دفعہ کر رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو اس میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ بیٹا، یہ بہت آسان سا ٹاپک ہے۔ آپ نے اس کو صرف حروف مصدریہ جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ جب وہ فعل سے پہلے حروف مصدریہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ مصدر مؤول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم اب آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصدر کی تعریف دیکھ لیں۔ مصدر ہوتا کیا ہے؟ المصدر هو ما دل على الحدث مجردا من الزمان، یعنی یہ وہ کلمہ ہے یا یہ دلالت کرتا ہے علی الحدث، وقوع ہونے پر کسی بھی کام کے واقع پر، مجرداً مگر یہ خالی ہوتا ہے من الزمان زمانے سے، یعنی وہ کام جو ہے اس میں زمانے کا اظہار جو ہے وہ نہ پایا جائے۔ جیسے آپ اس کو دوسرے سادہ لفظوں میں نیچے دیکھ رہے ہیں، غیر مرتبط بزمان، یعنی زمانہ اس کے ساتھ منسلک نہ ہو تو پھر جو ہے یہ مصدر ہوتا ہے۔ اگر وہ زمانے کے معنوں میں آ جائے تو پھر وہ مصدر نہیں، پھر وہ فعل ہوگا۔ جیسے مثال ہے قال، قال فعل ماضی ہے، فهذه الكلمة هي مرتبطة بالزمن الماضي، وكذلك يقول، يقول فعل مضارع، فهذه الكلمة مرتبطة بالزمن الحاضر أو المستقبل، وكذلك الكلمة الثالث قل، قل یہاں پر کیا ہے؟ فعل امر، فهذه الكلمة هي مرتبطة بزمن المستقبل خاصا۔ تو جسے ہم دیکھ رہے ہیں مثال میں، یہ والے کلمات جو ہیں یہ تینوں فعل ہیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ کسی زمانے سے مرتبط ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ فَيُمْكِنُ أَن نَقُولَ بِأَنَّ هذه الكلمات ثلاث كلمات ليست مصدرية، ليست المصادر ولكن هي أفعال لأنهم مرتبط بالزمن الخاص، کہ یہ جو تینوں کلمات دیے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں، مصدر نہیں ہیں، کیونکہ یہ زمانے کے لیے، کسی نہ کسی زمانے کے لیے خاص ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصدر جو ہوتا ہے بچوں، یہ فعل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی فعل کے اعتبار سے کیا مراد؟ یعنی اگر فعل ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے یا سداسی ہے تو اس اعتبار سے اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مصادر سارے جو ہیں وہ کسی ایک ہی وزن پہ ہوں گے، بلکہ جس طرح ان کے ابواب تبدیل ہوں گے اسی طرح ان کے اوزان جو ہیں وہ بھی، ابواب تبدیل ہوں گے اسی طرح مصادر کے جو اوزان ہیں یا مصادر ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ثلاثی کیا ہے، رباعی، خماسی، یہ سداسی کیا ہے۔ ثلاثی 3 سے ہے 3 حرفی ہوگا، رباعی 4 سے ہے 4 حرفی، اور خماسی 5 سے 5 حرفی، سداسی 6 سے 6 حرفی۔ تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں آگے مثالیں تھوڑی سی مصادر کی، سادہ جسٹ مصدر کی، اس انداز میں کہ وہ جب اس کا باب چینج ہوتا ہے تو جو اس کا مصدر ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، ہمارے پاس پہلا فعل ہے اجادہ۔ اجادہ فعل ہے، اس کا مصدر ہے ایجادتن، ایجادتن، ٹھیک ہے؟ اور یہ رباعی ہے۔ اسی طرح علمہ فعل ہے، اس کا مصدر ہے علم علی وزن فعل، یہ ثلاثی ہے۔ اسی طرح فنہ، یہ بھی ثلاثی ہے۔ فن، نون آئے گا تو 2 دفعہ،
لیکن یہ اس پر اعراب نہیں، آخری اعراب نہیں بولا جائے گا، اس کا حرکت نہیں بولی جائے گی اس کی۔ فانین یوں کر لیجیے آپ اس کو بے شک۔ نیکسٹ ہے ثقل، ثقلا، اس سے اس کا مصدر بن رہا ہے ثقل۔ جلسہ سے جلوس، علی وزن فعول۔ اسی طرح ذبولا، اور اس کا جو مصدر ہے ذبول۔ طوع سے تطوی۔ اچھا، یہ آپ آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جو تفعیل کے وزن پہ ہوتے ہیں، یعنی جس فعل ماضی کے عین کلمے کے اوپر شد ہوتی ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پہ ہی بنتا ہے، کیونکہ یہ باب تفعیل ہے، یہ ابواب کے مطابق ان کے وزن بنتے ہیں سارے، آپ جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ ابواب ہم نے کیے ہیں، آپ کو ابواب یاد ہوں تو مصدر بنانا بھی آسان، نکالنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ نما، تنمیہ، اور اسی طرح دربہ سے تدریب، اندسرہ سے اندثار، اور استعدہ سے استعداد۔ تو گویا ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے فعل کے ابواب میں اگر تبدیلی رونما ہوئی ہے تو اسی طرح اس کا مصدر جو ہے اس کا وزن بھی، وہ مصدر بھی چینج ہوتا گیا۔ تو اب ہم اپنے ایکچوئل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو مصدر کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھیں گے، مصدر صریح اور مصدر مؤول۔ المصدر المؤول، بچوں آپ نے مصدر مؤول جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو حروف مصدریہ ہیں، حروف مصدریہ کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، پہلے آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ جب یہ حروف مصدریہ فعل کے شروع میں آ جاتے ہیں یا معمولین کے شروع میں، معمولین سے مراد ہے مبتدا اور خبر، ان کے شروع میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ مصدر مؤول بن جاتا ہے۔ وہ حروف مصدریہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں ان، انا، ما، لو، کئی اور حمزہ۔ یہ ہیں ہمارے پاس حروف مصدریہ۔ یہ جب بھی کسی فعل یا معمولین کے شروع میں آ جائیں گے تو وہ پھر مصدر مؤول بن جاتا ہے۔ مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، اعجبنی ما فعلت۔ اب میں نے جیسے آپ کو حروف مصدر بتائیں، اس میں آپ دیکھیے ما جو ہے حرف مصدر آیا، اور اس طرح ہم اسے کہیں گے ہیا ما فعلت جو ہے یہ المصدر المؤول ہے۔ اچھا بچوں، اگلی بات آتی ہے ان پر اعراب دینے کی، ان کے ما بعد۔ خود تو یہ حروف مصدریہ ہیں اور خود تو یہ ہیں مبنی، لیکن اپنے ما بعد ان کے اعراب کیا آتے ہیں؟ ما بعد ان کے اعراب آتے ہیں جملے میں موقع کی مناسبت سے، یعنی یعرب فی الجملۃ حسب موقعہا، یعنی جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر ان کے جو اعراب ہوں اس کے مطابق ان کے اعراب آتے ہیں، یعنی فاعل ہے، مفعول بہ ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اس انداز میں اس حساب سے پھر ان کے اعراب دیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مثال، آپ دیکھ رہے ہیں احب ان تنجح۔ اب یہاں پر ہمارے پاس حرف مصدر ہے ان۔ اب ان جو ہے یہ فعل مضارع کے شروع میں ہی داخل ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں ناسخہ سے پہلے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس طرح ان تنجح جو ہے یہ ہمارے پاس مصدر مؤول ہے۔ اور تیسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں قدر انک منتصر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے انا جو ہے وہ اپنے معمولین کے ساتھ آیا ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ قدر انک منتصر۔ تو اس طرح بچوں باقی تینوں جو بھی حروف بچ رہے ہیں ان کی بھی مثالیں آپ اسی طرح کیجئے گا کہ جب یہ کسی فعل پر یا معمولین پر داخل ہوتے ہیں تو ہم انہیں مصدر مؤول کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی سادہ سی لینگویج میں سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔
اب ہم یہاں پر بچوں اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ ان کی جو مصدر معول بنتے ہیں یہ کس طرح بنتے ہیں۔ میں نے ویسے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، اسی کو اب ہم دوسرے انداز میں الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے یعنی ان کے بعد فعل مضارع جو ہے اس کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ مصدر معول بن جاتا ہے۔ مثال ہے سرنی ان تنجح، اور پھر اسی طرح دوسری مثال ہے ان کے ساتھ معمول کا آ جانا، معمولین کا، اور معمولین کیا ہیں؟ اسم، مبتدا اور خبر۔ مثال آپ دیکھ رہے ہیں، علمت ان الحق منتصر۔ انا آ گیا ہمارے پاس، انا کے بعد کیا آیا؟ معمولین آ گئے، مبتدا اور خبر، حق اور منتصر، یا مبتدا اور خبر آ گئے۔ تو گویا یہاں پر یہ ہمارے پاس مصدر معول ہیں۔ اگلی میں نے ایک چارٹ بنایا، اس میں بچوں میں آپ کو مصدر معول کو مصادر صریحہ میں تبدیل کرنا بتاؤں گی، یعنی سمپل مصدر میں۔ مصادر صریحہ سے مراد ہے جسٹ مصدر، جو کلیئر کٹ ہے، ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ 7 حرف مصدر لگانے کی وجہ سے مصدر بنا ہے۔ تیسری مثال ہے ہمارے پاس بچوں، جب ما آتا ہے تو اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے۔ آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، باقی کسی کا ایشو نہیں ہے۔ اس میں ان جو ہے وہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا، ان مصدریہ، اور ما مصدریہ جو ہے وہ فعل ماضی کے شروع میں آئے گا۔ مثلا احببت ما فعلت۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ما ہمارے پاس مصدریہ ہے، اس کے بعد فعل ماضی آ گیا، تو یہ مل کر ہمارے پاس مصدر معول بن گیا۔ یہاں پر بچوں ہم اس کو دیکھیں گے اس انداز میں کہ ہم مصدر معول کو مصدر صریحہ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے مثال ہے، سرنی ان تفوز بالجائزہ۔ سرنی مجھے خوشی ہوگی، ان تفوزہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بالجائزہ انعام حاصل کرنے میں۔ اب بچوں ہم اس کو دیکھیں گے اس کے محل میں، پھر اس کے مطابق ہم اس کا مصدر چینج کر دیتے ہوتے ہیں، یعنی وہ مصدر صریحہ میں بدل دیتے ہیں اگر ہم مصدر معول نہ بنائیں اسے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے ان تفوزہ کی بجائے، تا آپ دیکھ رہے ہیں نا، تیرے لیے، تمہارے لیے، یا آپ کے معنوں میں ہوتی ہے، تو ہم فوز اس کا مصدر ہے سمپل، اور اس کے ساتھ کا لگا دیں گے، سرنی فوزو کا بالجائزہ، مجھے تمہاری کامیابی سے خوشی ہوگی، یعنی تمہیں انعام حاصل کرنے سے خوشی ہوگی، یا خوشی ہوئی، ہوگی نہیں ہوئی۔ تو جب آپ مصدر معول میں اس کا معنی دیکھیں کیا ہے، سرنی ان تفوزہ، مجھے خوشی ہوگی کہ خوشی ہوئی کہ تم نے اپنے یعنی انعام جو ہے وہ حاصل کیا، یہ ٹارگیٹ جو ہے اس کو اچیو کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو مثال ہے وہ ہے ادرکت ان العلم صلاح فعال۔ تو ادرکت مجھے ادراک ہوا، یہ مجھے پتہ چلا، میں نے جان لیا، ان العلم صلاح، اب اس میں ان العلم، ان جو ہے یہ آیا ہے معمولین کے شروع میں، یعنی مبتدا اور خبر، ان العلم صلاح فعال۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو مصدر صریحہ میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم کون کا لفظ استعمال کریں گے، ادرکت کون العلم صلاحا فعالا۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جملے میں مقام کے اعتبار سے ان پر اعراب آتے ہیں۔ اب ان العلم یہاں پر وہ معرف ہے، معرف باللام ہے، تو ایک دفعہ زبر ہے ان العلم۔ اب چونکہ ادھر ہمارے پاس جو ہے العلم جو ہے وہ معرف باللام ہے، تو یہاں بھی اس کے اوپر جو ہے یہ آخر میں ایک فتح کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس
صلاح اور فعال جو ہیں، یعنی اس کی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس نکرائی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اعراب میں تبدیلی آئی۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بچوں یقدر الجمیع ما قلتا، یہاں پر ما جو ہے وہ ہمارے پاس مصدر جو ہے حرف مصدر ہے، اور قلتا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور اس طرح ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہے مصدر ما قلتا ہے، یہاں پر مصدر معول۔ ہم مصدر معول کو مصدر صریحہ میں اگر تبدیل کرنا چاہیں تو ہم قولکا، تمہارا قول، یہ تمہاری بات، تو اس طرح ہم مصدر معول کو مصدر صریحہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور مصدر صریحہ جو ہے اس کو مصدر معول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے بچوں، میں آپ کو اگر اس حوالے سے ایک دو اور مثالیں دوں، جیسے یہاں پر ہم نے کی تھی، اس کو مصدر صریحہ میں اگر ہم تبدیل کریں سرنی ان تنجحا، تو یہاں پر اس کا جو تنجحا کا مصدر صریحہ بنے گا وہ نجاحکا آ جائے گا، سرنی نجاحکا، مجھے تمہاری کامیابی سے خوشی ہوئی۔ منتصرن کا آ جائے گا انتصارکا، علمت ان الحق علمت ان الحق منتصر، جی انتصار اس کا مصدر صریحہ، منتصر کا جو مصدر صریحہ ہوگا وہ انتصار ہوگا، انتصار ہوگا، ان الحق کا انتصار۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس احببت ما فعلت، اسی اعتبار سے ہم اس کو بھی اس میں تبدیل کر دیں گے، ما فعلت جو ہے اس کو مصدر صریحہ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ بچوں یہ ٹاپک بہت آسان سا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے بس اس میں ایک ہی بات یاد رکھنی ہے کہ حروف مصدریہ جب آ جاتے ہیں فعل ماضی، مضارع یا مبتدا اور خبر کے شروع میں، تو پھر وہ ہمارے پاس مصدر معول آ جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے اور یہ ابواب کے مطابق کسی وزن پہ مصدر ہے، یعنی مصدر تو خود ہے نا کلمہ، وہ کسی سے نہیں بنتا بلکہ خود اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں، تو تب آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ پھر وہ ہمارے سامنے کلیئر کٹ سی بات ہے بچوں کہ وہ ہمارے پاس مصدر صریحہ ہوگا۔ اس طرح کچھ مصادر جو ہیں وہ ہمارے پاس سماعی بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس کچھ قوانین جو ہیں وہ وضع کیے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ جو ہیں وہ سماعی ہیں۔ سماعی مطلب سنا کے جو آگے چلے ہیں، تو یہ وہ مصادر سماعی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ہم ان کو دیگر اس اعتبار سے بھی تقسیم کر دیتے ہیں مصدر کو، مصدر ثلاثی، مصدر رباعی، مصدر خماسی اور مصدر سداسی۔ تو مصادر جو ہیں یہ یہاں پر یہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ کس کے انڈر آتا ہے یہ والا ٹاپک گرامر میں۔ گرامر کے ہم نے دو حصے کیے ہیں نا بچوں، ایک صرف ہے اور ایک نحو ہے، ہم نے پڑھا تھا اس کی دو شاخیں ہیں۔ بالکل پہلے لیکچر کو تھوڑا سا ریکال کریں آپ کہ اس کی دو شاخیں ہیں، ایک نحو ہے اور ایک صرف ہے۔ تو آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے اس بات پہ کہ جو ہے وہ مصدر کس صنف میں، کس میں آتا ہے، ٹائپ میں آتا ہے، اس کی صرف میں آتا ہے یا نحو میں۔ اس کو ہم دیکھیں تو بیٹا ہم نے صرف کیا تھا، اس میں پھیرنا ہوتا ہے الفاظ کا، یعنی الفاظ کی ہیر پھیر آتی ہے۔ تو مصدر جو ہے اس سے تو بہت سے کلمات بنائے جاتے ہیں، مزید اس کو حروف کو آگے پیچھے کر کے یا ان پہ شد لگا کے، تو دیگر ابواب اس سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ مصدر جو ہے وہ صرف جو ہے اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ نحو کا ٹاپک نہیں ہے، مصدر ہمارے پاس صرف کا ٹاپک ہے۔ اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ مصدر کیا ہوتا ہے اور اس کی جو اقسام ہیں اس اعتبار سے اس کو دیکھنا۔
آپ نے اب ایک کام کرنا ہے، یقیناً آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے بچوں، کہ آپ نے قرآن مجید میں سے کچھ مثالیں لینی ہیں، پڑھتے ہوئے فوکس کرنا ہے، اور اس میں سے آپ نے جو اپنے طور پہ سمجھے ہیں کہ یہاں پر یہ مصادر معولہ ہیں اور یہ مصادر صریحہ ہیں، وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں، تاکہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے تو ہم اس کو مزید کر لیں۔ ویسے میرا نہیں خیال آج میں نے جتنے سادہ سے انداز میں آپ کو بتایا ہے اس کے بعد کوئی کنفیوژن رہے گی، کہ جسٹ ہم نے اس کے شروع میں جو ہیں وہ حروف مصادر جو ہیں وہ لگا دینے، حروف مصدریہ جو ہیں وہ لگا دینے ہوتے ہیں۔ مثال جیسے ہم قرآن مجید میں سے آپ کو ایک مثال دوں، لیس للانسان الا ما سعی، یہ آپ میں سے ہر بچے کو تقریباً آیت مبارکہ آتی ہوگی، ایسے ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، اگر میں آپ سے یہ کہوں لَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْكُنَّ الْمُشَقَّةُ، اگر آپ لوگ اس بات میں مشقت محسوس نہیں کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم نے جتنے قواعد پڑھ لیے ہیں ان کو آپ نے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ مجھے اس آیت مبارکہ میں سے کیا کیا بات سمجھ آئی۔ جیسے ہر بچہ اپنی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ باؤنڈ نہیں کر رہی کہ آپ سارے قواعد ایٹ اے ٹائم اپلائی کر کے دیکھیں۔ بالکل پہلی سٹیج پہ آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے اس میں سے افعال کو الگ کرتے ہیں۔ جب آپ نے چند آیات پڑھی ہیں آیات کریمہ، اس کو بالکل فرسٹ سٹیپ پہ آپ اس طرح الگ الگ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ جب آپ اسم، فعل اور حرف الگ کرتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن، چونکہ آپ نے اگلے ٹاپکس پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ جائے گا کہ اس میں سے فعل ہے تو وہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ فعل پہ جاتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن جو ہے وہ اس طرف جائے گا۔ اچھا، اب جب آپ ماضی، مضارع، امر یا نہیں کی طرف آتے ہیں تو فوراً اگلی بات کیا ہے، ہم نے ان کی گردانیں کی ہوئی ہیں، تو آپ کا مائنڈ کیا کرے گا، اس کا صیغہ تلاش کرے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، کس کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے یا پھر متکلم کا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی بات ہم دیکھیں گے حاضر کا ہے یا غائب کا ہے۔ جب ہم فعل کو اس انداز میں دیکھیں گے بچوں تو ہماری بار بار کی پریکٹس سے ہمیں اس کی کوئی جو ہے نا، جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑے گا، فوراً آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلک کر جایا کرے گا یہ کون سا صیغہ ہے۔ فعل یہاں پر ہاں آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یعنی ویسے تو ہم نے اور بھی کیا ہے نا، یہ فعل متصرف ہے، فعل صحیح ہے، فعل معطل ہے، یہ تھوڑا سا پہلے آپ اس سٹیپ کی طرف بعد میں آئیں گے، کچھ دن آپ اسی پہ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر ہم اسم کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مؤنث کی پہچان ہمارے پاس وہ بھی ہم نے پڑھ لی، مذکر ہے اس کی بھی پڑھ لی۔ پھر جب ہم مذکر میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مذکر جو ہے وہ سالم ہے یا جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مؤنث میں اس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ اگر سالم ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے یا حالت جری میں ہے، واو نون اور جا نون کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح اسم کو پھر ہم تثنیہ کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں، الف نون اور یا نون کے اعتبار سے۔ اور جب آتی ہے بات مؤنث کی تو اس میں ہم اس کو واحد اور جمع کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے اعراب جو ہیں وہ حالت نصبی اور جری میں تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے نیچے یا اوپر جو بھی آنے یہ آپ خود کلیئر کریں گے کہ کون سے اعراب آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح پھر ہمارے پاس بات کیا بچ جاتی ہے، حروف کی بچ جاتی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے اگر وہ ہمارے پاس فعل بھی نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس وہ کیا ہوگا، وہ حرف بھی ہونا چاہیے۔ حرف ہے تو وہ کون سا حرف ہے، ہم نے حروف کی بھی کئی اقسام پڑھ لی ہیں، اب وہ حروف مشبہ بالفعل بھی ہیں، وہ جیسے آج ہم نے حروف مصدریہ دیکھے ہیں، اس طرح ڈیفرنٹ حروف کی ہم نے اقسام پڑھ لی ہیں۔ تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ اگر حرف ہے تو پھر یہ کون سا حرف ہے،
تو اس طرح جو ہے جب ہم اس کو اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں گے، اس کو ہم تطبیق کہتے ہیں، جب بچوں ہم اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو پھر گرامر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ اتنا مشکل سا کام نہیں لگتا ہمیں، بلکہ یہ میتھس کی طرح ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ٹاپک ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو آپ نے اس کو دلچسپی سے کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ واٹس ایپ میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پہلے بھی آپ کو شیئر کی تھیں جب یوٹیوب چینل کے تھرو نہیں تھا چل رہا ہمارا سلسلہ. تو اب میں آپ کو مصادر صریحہ اور معولہ کے حوالے سے پریکٹس کے لیے فنی بھی اور سیریس بھی چھوٹے چھوٹے آپ کو کلپ شیئر کروں گی آپ، اور اسی طرح ڈائلاگز بھی شیئر کروں گی. تو اس سے آپ کو بیٹو اندازہ پریکٹس بھی ہو جائے گی، اندازہ بھی ہو جائے گا بہت اچھے طریقے سے. اور آپ نے اس حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مطلب مصدر آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ آگے تو ہر اس کی اقسام ہوتی ہیں نا، مصدر ہے تو کون سا ہے. بس ہم نے اس کی ایک ہی قسم پڑھی ہے، ابھی ہم اس کی سماعی یا قیاسی دوسرے اقسام کی طرف تو گئے نہیں. آپ نے اسی کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. اس کی تمرین جو ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، یعنی پریکٹس کے لیے ایکسرسائز جو ہے وہ بھی آپ کو میں بھیج دیتی ہوں. تو آپ نے فوکس کر کے کرنا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی ٹاپک ہم نے جو پڑھے ہیں اس میں گرامر کے ٹاپک بچوں، اس میں ہمارے کسی بھی ٹاپک میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس پہ کمانڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنی بیس جو ہے اسی کی طرف توجہ نہ کی تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. کہ گرامر کو جب ہم نہیں سمجھیں گے تو آپ کے سامنے عربی کی عبارت پڑی ہوگی، آپ اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک اچھی طرح سے جب تک آپ اس کی گرامر سے آشنا نہیں ہوتے. یا کسی بھی سبجیکٹ کی گرامر جو ہے اس پر جب تک ہمیں کمانڈ نہیں ہوتی تب تک ہم اس زبان کے ایک اچھے لکھاری کہہ لیں یا ریڈر کہہ لیں وہ نہیں بن سکتے. آپ نے میری ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ٹاپکس ہم نے کر لیے ہیں ہمیں یا کر رہے ہیں ہمیں کمر کس کے پڑھنا ہے ان کو. مینس ہم نے ان پہ اتنی مہارت لینی ہے کہ وہ ٹاپک ہمارے سامنے بولا جائے اور اگر وہ ہمارے سامنے اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں ہمارا مائنڈ پورا ایک میپ دے دے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، اس کی آگے کیا کیا ٹائپس ہیں اور اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں. اور اگر جملے میں کہیں بھی آ جاتا ہے تو ہم آسانی سے اس کی جو تطبیق ہے وہ کر سکیں. تو جب میرے بچوں کو یہ کمانڈ آ جائے گی تو پھر ان کو عربی زبان جو ہے وہ بہت بہت آسان بھی لگے گی اور بہت انٹرسٹنگ بھی لگے گی. یہ وہ زبان ہے جو دماغ کی گرہیں کھول دیتی ہے، جو ہمارے لیے آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بہت مشکل زبان ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ہم اس کو اسی انداز میں لیتے ہیں اور ہے بھی کہ ہماری زبان بہت آسان ہے اور ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو یہ ہماری ذہن کے جو افق ہے ہمارا اس کو وسیع کرتی ہے. تو اب میرے بچوں نے بالکل، میں نے اینڈ میں یہ آپ کو آج مزید اس لیے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہی تھی کہ آپ نے میرے بچوں گرامر کو اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر، ٹیکسٹ کے اوپر. اس کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا ہم نے، نہ یہ ذہن پہ حاوی کرنے والی چیز ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. یہ ٹاپک کیا ہے، ہم نے اس کو میتھمیٹیکلی سمجھنا ہے. اس کے یہ اصول ہیں، یہ اس پہ اپلائی ہوتے ہیں اور ہم بڑا ایزیلی اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. کہ کوئی بھی قاعدہ ہے، جیسے ہم نے اس کا کیا تھا جمع کا، تو آپ کو بہت آسان لگا تھا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا. تو سارے ہی ٹاپکس، اسی طرح حروف ناسخہ آپ نے کیے تھے،
افعال ناقصہ کیے تھے، حروف ناسخہ کیے تھے اس میں، تو بہت اچھا رسپانس ہے آپ لوگوں کا. آئی ہوپ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ وہی جو ہے ٹاپک تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں علمی اعتبار سے اس کو عربی میں پچھلے لیکچر میں زیادہ بول گئی ہوں تو آپ کو اس وجہ سے نہ سمجھ آئی ہو. تو آج میں نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے نہایت ہی سادہ اور آسان سے انداز میں بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے بچوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. بس آپ نے حروف مصدریہ یاد رکھنے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے اس لیے ان کو اب اسپیشل ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا. تو حروف مصدریہ شروع میں ہم نے ایڈ کیا تو وہ مصدر معول بن گیا. آپ نے جسٹ اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.